ایک جو میں سمجھتا ہوں سبق جو سیکھا جانا چاہیے، اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعے کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جتنی انفارمیشن مناسب وہ سمجھیں جس سے کہ جیپرڈائز نہ ہو آپریشن، وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اگر جب وہ نہیں کرتے تو ڈس انفارمیشن جو دشمن ممالک ہیں ہمارے یا شر پسند عناصر ہیں، وہ ایک ڈس انفارمیشن شروع کرتی ہے، چلاتے ہیں، اور وہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پارلیمان کے اندر بھی آج اس طرح نیشنل اسمبلی میں یہ ڈسکشن ہی نہیں کی گئی، نہ ہی کی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے حکومت کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کیا بیان کرنا ہے، انہوں نے ذمہ دارانہ جو بیان تھا وہی کیا جا سکتا ہے، مگر عوام کے کو کانفیڈنس، اعتماد بحال رکھنے کے لیے اور یہ اس طرح کی ڈس انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کیا جانا چاہیے تھا، اب یہ واقعہ ہو چکا، ختم ہو چکا، تو کیا یہ لیسن آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، آپ نے جو تیسرا نقطہ میرے ذہن میں تھا، بالکل آپ نے رائٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں سب سے پہلی جو پریامپٹیو مووز ہوتی ہیں وہ تو نیشنل یونٹی سے نکلتی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو افینسو لیا گیا ہو اس کے جو وہ ایریا جو کسی کی طرف سے ٹیوٹرڈ ہوں ان کو بھی اس کے اوپر حکومت ایک ڈپلومیٹک افینسو لیتی ہے۔ اور تیسرا بات یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کے ذریعے آپ نہ صرف عوام تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں بلکہ اس انفارمیشن کے ذریعے آپ پبلک کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ایک ایسا ماحول بناتے ہیں کہ اس کے اندر کم از کم عوام کا اعتماد جو ہے وہ قومی نشریاتی اداروں کے اوپر اور آپ کے جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کے اوپر بھی قائم رہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ سول ادارے ہیں ان کو بھی اس وقت بہت زیادہ پرو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں آپ کی آئی بی ہے، جس میں آپ کی پولیسنگ ہے، جس میں آپ کی اسپیشل برانچ ہے۔ یہ ایک بہت ٹریڈیشنل ادارے ہیں ہمارے ملک کے جن کے ذریعے ہمیں ایسے افینسو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو لوکل گورنمنٹس ہیں اور جو وہاں کی مقامی حکومت ہے بلوچستان کی، اس کو بھی ہمیں ری انفورس کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اس کا والیوم اور اس کا جو سائز ہے دہشت گردی کا وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اور جو وہاں کے لیڈرز ہیں وہ بھی یہی بیان دے رہے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر چیلنجز جو ہیں سیکیورٹی کے وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کو بھی درانی صاحب یہ آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ 74 سال کی تاریخ میں پاکستان دہشت گردی کا بہت زیادہ ٹارگٹ رہا ہے اور ابھی بھی ٹارگٹ ہے، مگر اس اسکیل کا، اس نوعیت کا واقعہ بہت کم ہی نظر آتا ہے، اور یہ اکیلا نہیں ہے۔ اسی ہفتے بنو میں بھی چھاونی کے اوپر اتنا ہی آرگنائز اٹیک کیا گیا، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، یہ جو بہت انکریجڈ ہو گئے ہیں اس طرح کے عناصر، تواتر کے ساتھ یہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور اس سال جو گلوبل انڈیکس ٹیررزم کا ہے ہم دوسرے نمبر پہ ہیں، 1000 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس کا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سدیب کیا ہے؟ دیکھیں، اب اس کے سدیب کے سلسلے میں تو جتنے بھی انٹرنیشنل انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بھی کچھ اشارہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر آپ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوری آزادیاں جو ہیں ملک کے اندر وہ مزید کم ہو رہی ہے، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا جو ہے اس کا سپریشن بڑھ رہا ہے، اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر کرپشن بڑھ رہی ہے، تو یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جو کہ بیڈ گورننس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔